اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. ولعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سب سے پہلے تمام مؤمنین و مومنات کو، تمام مسلمین کو، تمام عاشقان اہل بیت کو شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی شہادت پرسوز کو میں اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی طرح دین کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے مجاہدت کریں، کوشش کریں، تاکہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ آج اس مختصر وقت میں مولا کائنات کی ایک وصیت کہ جو مولا امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی، یہ نہج البلاغہ میں 31 نمبر کی یہ وصیت ہے، طویل وصیت ہے۔ اس میں سے صرف چند نکات آج کی شب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امیر المؤمنین جو بالکل ابتدا میں فرماتے ہیں، من الوالد الفان المقرر للزمان، سب سے پہلی چیز، پہلا جملہ یہ امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا باپ کہ جو اس دنیا سے جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے اس دنیا سے، اور اس کا وقت آخر نزدیک آ گیا ہے، یہ خود ایک وصیت کے ٹرینڈ کو بیان کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو، کہ دیکھو موت انسان کی زندگی میں اور اس کے دنیا کے امور کے اندر موت کا کردار کتنا اہم ہے، کہ اگر انسان اپنی نگاہوں کے اندر موت کو سامنے رکھے تو اس کے بہت سارے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، بہت سارے اعمال اس کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کے لیے ہم عام طور پہ غفلت ہوتی ہے، اور ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ہم انہیں موت کے تصور سے، قبرستان سے ہم دور رکھتے ہیں، ہم باتیں گھر میں نہیں کرتے، ہم وصیت کے اندر کبھی موت کا ذکر نہیں سنیں گے کہ ہم کوئی ایسی بات ہو۔ یہ خود ایک اہم چیز ہے تربیت اعتبار سے بھی، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ویسے تو ہر جملے کے اندر متعدد نکات موجود ہیں، ہر جملے میں بہت ہی یہ وصیت نامہ حکیمانہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فل آف وزڈم ہے، اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان ایام شہادت کے اندر اس کو ہم مطالعہ کر سکیں، اس پہ غور و فکر کر سکیں، تو یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم نے مولا کائنات کی زبانی دین کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، اور اس پہ ہم کچھ عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ دوسری چیز، امام علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی اس دنیا کے اندر بہت ساری مشکلات تمہیں آنی ہیں۔ یہ دو طرح کی مشکلات کو بیان کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو انسان کو اپنی طرف جذب کرتی ہے، مٹیریلسٹک جاذبہ اس کے اندر ہے، دنیا کی سہولیات ہیں، اس کی مادیت ہے، اس کی آسائشیں ہیں، وہ اس کو جلب کرتی ہے۔ دوسری چیزیں جو دنیا کے اندر پیش آتی ہے وہ اس کے مشکلات، پریشانیاں ہیں کہ جس کا مقابلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں
مومن کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ نہیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو انسان مومن ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے امتحانات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے۔ یہ امتحانات مومن کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ جیسے پانی کا چشمہ بہتا ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی سے لے کر نیچے کی طرف آتا ہے تو کس تیز رفتاری سے پانی وہ آ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ایک مومن کے ساتھ امتحانات اس طرح سے تیزی سے آتے ہیں۔ تو یہ تصور کر لینا کہ نہیں مومن سے امتحان نہیں لیا جائے گا، بس ہم ایمان لے کر آ گئے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے اوپر ہے کہ لوگ یہ فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ بس ایمان لے کر آئے تب ہم سے کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے آنے والے پہلی امتوں سے بھی امتحان لیا گیا اور ان سے بھی امتحان لیں گے۔ تو پروردگار امتحان لے گا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ کون اس کے اندر بہتر ہے۔ تیسری چیز جو ہم بیان اس میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ۔ جب کچھ مقدمے کے بعد امام باقاعدہ وصیت کا لفظ استعمال کر کے شروع ہوتے ہیں تو امام فرماتے ہیں، پہلی چیز فرماتے ہیں تقوی اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو اور ایسے کاموں کو انجام دو کہ جو تمہارے دل کو زندہ کرے، یعنی وہ امر الہی، وہ احکامات کہ جو دل کو زندہ کریں، اور دل کو زندہ کرنے والی چیز ہوتی ہے ذکر الہی، ذکر الہی، یاد الہی۔ ذکر الہی صرف زبان سے نہیں بلکہ پروردگار کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھنا، یہ خود ایک اہم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے دل کو زندہ کرے۔ دوسری چیز جو دل کو زندہ کرنے کے لیے ہے، انسان زہد کے ذریعے انسان دل کو زندہ کرتا ہے۔ دل کو زندہ کرنا یعنی انسان تقوی کیسے حاصل کرے گا؟ تقوی دل کو زندہ کر کے کرے گا۔ دل زندہ کیسے ہوگا؟ ذکر الہی، یاد الہی سے ہوگا۔ دل زندہ ہوگا زہد کے ذریعے، دل زندہ ہوگا یقین کے ذریعے، دل زندہ ہوگا۔ اپنے آپ کو علم اور حکمت کے ذریعے اپنے دل کو منور کرے گا، اس سے دل زندہ ہوگا اور تقوی انسان حاصل کرے گا، اور ان چیزوں کے وسیلے سے انسان مقرب الہی ہوگا، نزدیک ہوگا، اللہ کے نزدیک پہنچ سکے گا۔ مولا کائنات اپنی اس وصیت میں آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَانْكِرْ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ۔ امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو اور خود بھی اہل میں سے قرار پاؤ۔ دوسرا، نہی عن المنکر کرو اور خود بھی ان چیزوں سے بچو۔ یہ ایک اہم نکات ہیں اس وصیت نامے کے، کہ انسان جب کسی کام کو کہے تو خود بھی انجام دے رہا ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیوں ایسے کاموں کو انجام دیتے ہو، کہتے ہو ایسے کاموں کے لیے کہ جو تم خود انجام نہیں دیتے؟ پروردگار کے نزدیک ایسے کام بہت ہی برے ہیں کہ جس کو تم کہو اور اس کو انجام نہ دو۔ تو یہاں پر انسان امر بالمعروف بھی کرے، نیکی کی طرف لوگوں کو لے کر جائے، اور خود بھی ان نیک کاموں پر عمل کرے، لوگوں کو برائی سے روکے اور خود بھی ان برائیوں سے بچے۔ آج ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کم رنگ ہو گیا ہے، اس کی اہمیت کم ہو گئی ہمارے درمیان، جبکہ مولا کائنات اپنے اس وصیت نامے میں اپنے فرزند کو فرماتے ہیں۔ یہ چند صرف نکات بالکل ہی بنیادی طور پہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکا ہوں کہ اس کے اندر سے اپنے آپ کو انسان، ایک تو انسان اپنی موت کو یاد کرے، دوسری چیزیں جو ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ دنیا کے اندر جو مشکلات اور پریشانیاں آنی ہیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو، تقوی الہی کو اختیار کرے، اپنے دل کو زندہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ایام بابرکت ماہ مبارک رمضان اور ان شہادت کے ایام میں
ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین کی تعلیمات کو، اور ان کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد